أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم
ما يلبسون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین، اور اسی نے بنائے اندھیریاں اور اجالا۔ پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر قرار دے رہے۔ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر مقرر کر دیا اس نے ایک وقت اور ایک مدت مقرر ہے اس کے پاس، پھر تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، جانتا ہے وہ تمہارے پوشیدہ چیزوں کو اور تمہاری کھلی ہوئی چیز کو، اور جانتا ہے وہ اس کو جو کچھ تم کر رہے ہو۔ نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی جانب سے، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر وہ لوگ اس سے اعراض کرتے تھے۔ بس یقیناً جھٹلایا انہوں نے حق بات کو جب وہ ان کے پاس پہنچ چکا، سو ان قریب آئیں گی ان کے پاس وہ خبریں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنے قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا سرزمین میں۔ اتنا جتنا تم کو بھی ہم نے نہیں دیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائی، اور ہم نے بنائے نہریں جو بہتی تھی ان کے نیچے۔ پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور پیدا کیا ہم نے ان کے بعد اور امتوں کو۔ اور اگر ہم نازل کرتے آپ پر کتاب لکھی ہوئی کاغذ میں
پھر وہ لوگ اس کو چھو کر دیکھتے اپنے ہاتھوں سے، تب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور کافروں نے کہا کیوں نہیں اتارا گیا اس نبی پر کوئی فرشتہ، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تو طے ہو جاتا قصہ، پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اور اگر ہم رسول بنا کر بھیجتے کسی فرشتے کو، تب بھی اس کو ہم آدمی ہی کی شکل میں بھیجتے، اور ان کو اسی شبہ میں ڈالتے جس شبہ میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں۔ اور یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر گھیر لیا ان میں سے مذاق اڑانے والے کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی عذاب نے۔ آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سفر کرو تم سرزمین میں، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ آج سورہ انعام کی 11 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ سورہ انعام مکے میں نازل ہوئی، اس میں 20 رکوع ہیں اور 165 آیتیں ہیں۔ انعام کسے کہتے ہیں؟ انعام کہتے ہیں چوپائے جانوروں کو، جو انسان پالتے ہیں نا، جو جانور، ان کو کہتے ہیں انعام۔ نعم کی جمع انعام، اور ایک زیر سے انعام، انعام الگ ہے، اور یہ زبر کے ساتھ انعام، چوپائے جانور، جو اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں، بندوں کو عطا فرمائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اسی نے بنائے اندھیریاں اور نور، رات اور دن اللہ ہی نے بنائے۔ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، پھر بھی کافر لوگ اللہ کے ساتھ اوروں کو برابر قرار دیتے ہیں، بتوں کو اللہ کے ساتھ برابر قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ ثم قضى اجلا، پھر تمہارے لیے ایک مدت مقرر کی، تمہاری زندگی، تمہاری عمر کی ایک مدت مقرر کی۔ ہر شخص اپنی مقررہ مدت تک زندگی گزارتا ہے، اس کے بعد قضا آتی ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور مقررہ مدت اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، کس کی عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ملے گا، عمل کیا کریں گا اور انجام کیا ہوگا۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو آخرت کے بارے میں۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی جس کی عبادت کی جاتی ہے اور زمین میں بھی۔
جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ آسمان میں فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور زمین میں اللہ کی مخلوقات اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، یعلم سرکم و جہرکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں کے پوشیدہ خیالات کو بھی اور تمہارے ظاہری حالات کو بھی۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور اس کو بھی جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ان کے پاس اللہ کی جانب سے نبی کوئی نشانی لے کر آتا، کوئی معجزہ، تو یہ کافر ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، یقیناً ان لوگوں نے جھٹلایا حق بات کو جب حق ان کے پاس پہنچا۔ وَفَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اب آئیں گی ان کے پاس وہ خبریں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی اللہ کا عذاب۔ پیغمبروں نے کہا دیکھو اگر تم نافرمانی کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا، تو مذاق کرتے کہتے اچھا جی اگر کوئی عذاب ہے تو ذرا جلدی لا کے بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا اچھا اتنی مستی آ گئی، ٹھیک ہے ان قریب اس کی خبریں بھی تمہارے پاس آ جائیں گی۔ الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا ان کو نہیں معلوم ان سے پہلے کتنے قومیں دنیا میں آئی، اور اس کے بعد جب نافرمانیاں کی تو اللہ کے عذاب نے ان کو ہلاک کر دیا۔ مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا سرزمین میں۔ ما لم نمکن لکم، وہ دنیا میں جتنے ہر اعتبار سے مضبوط رہے، اللہ نے فرمایا اتنا تو تمہیں بھی نہیں دیا گیا۔ پچھلی قومیں، قوم عاد، قوم سمود، اللہ نے طاقت و قوتیں ان کو دی تھی، اور وقت پر بارشیں ان کے لیے برسائی گئی، ان کی کھیتی باغ، ان کے باغات، انہوں نے دنیاوی زندگی میں اللہ کی نعمتوں سے بہت فائدہ اٹھا لیا، اتنے تو تم کو بھی نہیں دی گئی۔ پھر ہم نے ان کی نافرمانیوں پر ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان کے لیے نہریں بنائی جس کی وجہ سے زمین کی آب پاشی کا انتظام ہوا، اور ان کی کھیتیاں، ان کے باغات ہر زمانے میں پھل لے آیا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ قوموں نے نافرمانی کی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ،
تو ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ ظالم نہیں ہے کہ بندوں پہ خواہ مخواہ عذاب نازل کرے۔ جب بندے نافرمانی کرتے ہیں تبھی اللہ عذاب کے ذریعے ان کو ہلاک کرتا ہے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے ان کی جگہ دوسری قوموں کو پیدا کیا، اور دنیا میں اسی طرح سے قومیں آتی رہیں اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو پچھلی قوموں سے انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا اگلی پڑی پچھلی ہوشیار، اس لیے اللہ نے عبرت کے واقعات قرآن میں بیان کیے تاکہ امت محمدیہ غفلت میں زندگی نہ گزارے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ یہودیوں نے کہا تھا حضور سے کہ ہم آپ کی نبوت اس وقت تک نہیں مان سکتے جب تک کہ آپ ہمارے سامنے آسمان میں چڑھ کے کوئی کتاب لے کر آؤ، اور وہ کتاب ہم چھو کر دیکھیں کہ ہماری نظر بندی تو نہیں کی گئی، پھر آپ کی نبوت کو ہم تسلیم کریں گے۔ اس کے جواب میں اللہ نے آیت نازل فرمائی، تب بھی گارنٹی نہیں ہے ان کی، اگرچہ وہ کتاب آسمان سے ان کے سامنے اتر آئے اور اس کو چھو بھی لے، تب بھی یہی کہیں گے کہ انہوں نے تو ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے۔ آیت شریفہ کا شان نزول سن لو۔ عبداللہ بن امیہ نے مطالبہ کیا کہ جب تک آپ میرے سامنے آسمان پہ نہ چڑھ جاؤ اور ہمارے سامنے ایک لکھی ہوئی کتاب لے کر نہ جاؤ، اور کتاب پہ میرا نام لکھا ہوا رہنا، تب میں ایمان لاؤں گا۔ اگر اللہ اس کا مطالبہ پورا بھی کر دے تب بھی یہ کم بخت کی گارنٹی نہیں تھی کہ ایمان لائے گا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور ہم نازل بھی کر دیں آپ پر کوئی کتاب کاغذ میں لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تب بھی یہ کافر یہی کہیں گے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے یہ۔ اچھا، اسی طرح سے اس کے بعد کی آیت کا شان نزول یہ ہے۔ عبداللہ بن ابی امیہ، نضر بن حارث، نوفل بن خالد ایک مرتبہ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک مطالبہ پیش کیا کہ ہم تو آپ پر جب ایمان لائیں گے جب آپ آسمان سے کتاب لے کر آئیں، اور صرف کتاب ہی چلانا نہیں، اس کے ساتھ 4 فرشتے بھی آنا جو ہمارے سامنے گواہی دینا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔
اللہ نے فرمایا اچھا بہت شوق ہے کیا فرشتوں کو دیکھنے کا؟ فرشتے جب آئیں گے تو عذاب لے کر آئیں گے، اور اس کے بعد پھر تو تم زندہ بھی نہیں رہ سکو گے، تو اپنی موت کو خود کیوں پکار رہے ہو؟ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور یہ کافر کہنے لگے کیوں نہیں اتارا گیا اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ تصدیق کرنے کے لیے؟ اللہ نے فرمایا اچھا بہت شوق ہو رہا عذاب کا، جیسے ہمارے پاس محاورے میں بولتے ہیں کیوں رے تیری پیٹھ بہت سل کر رہی کیا، یعنی بہت شوق ہو رہا کیا جوتے کھانے کا بیٹا؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر ہم فرشتے نازل کر دینا تو ان کا تو قصہ ہی تمام ہو جائے گا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو ڈھیل نہیں دی جائے گی، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ کافر کہتے تھے کہ نبی کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، نورانی مخلوق، یہ انسان نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہمارا قانون بھی سنو، اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کو بھی ہم انسان کی شکل میں بھیجتے ہیں، کیونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی پیغمبر ہونا چاہیے، کیونکہ پیغمبر امت کے لیے عملی نمونہ ہوتا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم نبی نبوت فرشتوں کو عطا کرتے ہیں تب بھی ہم اس کو انسان ہی بنا کر بھیجتے ہیں، انسان کی شکل۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اس وقت بھی وہی شک ہوتا ان کو جو اس شک میں آج پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو تسلی دی، یہ کافر آپ کا جو مذاق اڑا رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہونا، یہ تو پہلے سے چلا رہا ہے، نبیوں کے ساتھ پہلے بھی ان کی نافرمان قوموں نے مذاق اڑایا، اگر یہ بھی آپ کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ہو چکا ہے، جب انہوں نے صبر کیا تو آپ بھی صبر کرتے رہیے، جیسے دوسری جگہ فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، جیسے پہلے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اے میرے حبیب آپ بھی صبر کیجیے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر اس چیز نے گھیر لیا ان کو جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، یعنی عذاب نے پھر ان کو ہلاک کر دیا۔ الحمدللہ آج جو آیتیں پڑھی گئی تھی ان کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ آخری آیت میں فرمایا ذرا سرزمین میں سفر تو کرو، پھر دیکھو کیا انجام ہوا ان قوموں کا جنہوں نے نافرمانیاں کی تھی، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط کے کھنڈرات، جا کر دیکھو اپنے آنکھوں سے، انہوں نے جب نافرمانیاں کی تو عذاب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے سفر کرو تم سرزمین میں، ملکوں میں، ثُمَّ انظُرُوا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔
معلوم ہوا ایسے مقامات پہ جانا چاہیے اور عبرت حاصل کرنا چاہیے، تفریح کے لیے نہیں بلکہ عبرت کے لیے جاؤ۔ دیکھو نافرمانوں کا کیسے انجام ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، دعا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو علوم قرآن عطا فرما، قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اہل و عیال کی، ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد کی، سب کی حفاظت فرما، سب کی عمروں میں، رزق میں، صحت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ایمان والوں کی حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ، ہم تمام کو اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔